بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں جاوید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام شاہراہ دستور۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان جو کشیدگی کی صورتحال ہے اس پر ہم اپنے پروگرام کے اس پہلے حصے میں بات کریں گے۔ یقینی طور پر ایک تشویشناک اور خطرناک صورتحال ہے۔ اسرائیل نے جس جارحیت کا ارتکاب کیا ہے اس کے جواب میں ایران کی جانب سے بھی ایک بھرپور جوابی رد عمل جاری ہے، اور اسرائیل میں موجود جو مختلف ویسٹرن میڈیا کے جو لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کا اور اس طرح کی تباہی اور اس طرح کا ریئیکشن انہوں نے بھی کبھی زندگی بھر اسرائیل کے حوالے سے نہیں دیکھا تھا۔ ٹھیک ٹھاک اسرائیلی تنصیبات کو ایران نے نشانہ بنایا ہے، دوسری طرف اسرائیل بھی مسلسل ایران پر بمباری کر رہا ہے اور ایران کی مختلف تنصیبات کو نشانہ بنا رہا ہے، سویلین آبادی کو نشانہ بنا رہا ہے۔ پوری اسلامی دنیا نے اسرائیل کی اس جارحیت کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا آج بھی ایرانی صدر سے ٹیلی فون پر رابطہ ہوا ہے اور پاکستان کے اس عزم کا انہوں نے اظہار کیا ہے کہ پاکستان اس جارحیت کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہے اور پاکستان اپنے ایران کی حکومت اور برادر عوام کے ساتھ یکجہتی کے ساتھ کھڑا ہے۔ دوسری طرف نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے بھی کہا ہے کہ پاکستان ایران کے ساتھ اس مشکل وقت میں موجود ہے۔ آج سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا بھی ایرانی صدر سے رابطہ ہوا ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ چین پہلے ہی میڈیشن کی بات کر چکا ہے، روس اور فرانس نے بھی کہا ہے کہ وہ دونوں ملکوں میں کشیدگی کم کرانے کے لیے تیار ہے۔ لیکن آج ایرانی وزیر خارجہ کی ایک پریس بریفنگ ہوئی ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل نے اگر جارحیت نہ روکی تو ایران کا جو رد عمل ہے وہ اس سے بھی سخت ہو جائے گا۔ تو کیا یہ جو اس وقت کی ایک صورتحال ہے یہ کسی لمحے اب ڈائیلوٹ ہو سکتی ہے، اور کون سے وہ عوامل ہوں گے کہ اس صورتحال کو ڈائیلوٹ کیا جائے؟ اور ظاہر ہے اس وقت اس پورے خطے میں ایک بہت بڑی کشیدگی پائی جاتی ہے، اس کشیدگی کو کیسے ختم کیا جائے، ان تمام معاملات پر آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے۔ اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسٹوڈیوز میں مہمانوں کو تعارف کروا دوں۔ سینئر صحافی و تجزیہ کار ملک منظور احمد، ملک صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بابر گورسی بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ بابر آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ملک صاحب، یقینی طور پہ ایک مشکل صورتحال ہے، کوششیں تو جاری ہیں لیکن اسرائیلی شیطانیت اور اسرائیلی جارحیت وہ رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ بہت شکریہ جی جاوید صاحب۔ دیکھیں، جو اسرائیل کی اشتعال انگیزی ہے، جارحیت پسندی ہے، اس کی جو جنگی کارروائی ہیں پورے خطے نہیں بلکہ عالمی امن کو اس نے خطرے میں ڈال دی ہے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو غزہ میں بربریت اور جو انسانیت سوز مظالم کئی سالوں سے وہاں جاری رکھی ہوئی ہیں، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب ایران پہ ایک ان پرووک، ایک بلا اشتعال اور رات کے اندھیرے میں انہوں نے حملہ کیا، اور اس کی وجہ سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو کشیدگی ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ آپ نے بالکل درست کہا کہ جو عالمی برادری ہے، جو عالمی لیڈرشپ ہے، پرائم منسٹر ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے بات کی ہے ایرانی قیادت کے ساتھ، ورلڈ وائڈ جو لیڈر ہیں ان کے ساتھ رابطہ، تو پاکستان کا ایک بڑا مثبت کردار ہے، اور پاکستان نے اس کی مذمت کی ہے کہ جو اسرائیل کی کارروائیاں اور اس کی جو جنگی اس طرح کی حکمت عملی ہے اور جو جارحانہ عزائم ہے، اس کی وجہ سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ میں جو قیام امن کی کوششیں اس کو سبوتاژ کر دیا گیا ہے۔ اور بالخصوص آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ایران اور امریکہ کے نیوکلیئر پروگرام پہ مذاکرات کا عمل جاری تھا۔ ملک صاحب کا تکلامی معذرت، ہمیں اس وقت ٹیلی فون لائن پہ جوائن کر رہے ہیں ایران میں پاکستان کے سفیر مدثر ٹیپو صاحب، آپ کو بہت خوش آمدید کہتے ہیں۔ مدثر ٹیپو صاحب، یقینی طور پر ایک بڑی تشویشناک صورتحال ہے، اسرائیلی جارحیت کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان کی حکومت نے، وزیر اعظم نے ایران کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے، تمام اسلامی ملک اظہار یکجہتی کر رہے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ کسی صورت یہ جو ایک کشیدگی ہے اس میں کسی وقت کمی آ سکتی ہے، کیونکہ تمام اسلامی ممالک اور بھی بہت سے اہم ممالک ہیں جو اس وقت چاہ رہے ہیں کہ کشیدگی میں کمی آئے؟ شکریہ آپ کی، بہت مہربانی آپ کے ٹائم کا۔ پاکستان کی اسٹیٹڈ پوزیشن یہی رہی ہے جی کہ ڈپلومیٹک انگیجمنٹ کرٹیکل ہے، اور صرف ڈپلومیٹک انگیجمنٹ کے تھرو پیس اینڈ اسٹیبلٹی ہو سکتی ہے ریجن کے اندر، اور وار کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ اور ہماری یہ پوزیشن پاکستان بہت ملٹیپل اوکیزنس پہ آرٹیکولیٹ کر چکا ہے، تو ظاہر ہے ہم بھی یہ چاہیں گے جی کہ یہ جتنی جلدی اس چیز کا خاتمہ ہو تاکہ یہ خطہ امن کے طور پہ رہے۔ صاحب، یہ بات بھی قابل اطمینان ہے کہ پوری اسلامی دنیا نے بھی ان حملوں کی مذمت کی ہے اور وہ ایران کے ساتھ بالکل یک آواز اور ہمجہتی کے ساتھ، یکجہتی کے ساتھ کھڑے ہیں۔
جی میں نے بھی، آپ نے بھی یہ اسٹیٹمنٹ دیکھی ہے مسلم دنیا کی، اور ہماری اسٹیٹمنٹ بھی آپ نے دیکھی ہے. پریزیڈنٹ پدشکیان سے ہمارے وزیر اعظم صاحب نے بات کی ہے، کل ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب نے ایرانی وزیر خارجہ سے بات کی ہے پرسوں، اور کیا کہتے ہیں اس چیز کا ان کو یقین دلایا ہے کہ پاکستان سفارتی طور پہ اور سیاسی طور پہ ان کے ساتھ کھڑا ہے اور وہ ایران کے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہے. ٹھیک. اچھا ٹیپو صاحب آپ یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے بہت سے ہمارے جو پاکستانی ہیں وہ اس وقت زائرین کی شکل میں بھی ہیں، ایران میں بھی ہیں، عراق میں بھی ہیں، اس حوالے سے کیا کوششیں ہو رہی ہیں کہ ان کا انخلاء کیسے ممکن بنانا ہے ان ممالک سے؟ جی میں ایران کے اوپر میں بات کر سکتا ہوں. جی زائرین اس وقت تقریباً 4,000 ہیں، یہ نمبر اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے. بعض اوقات زائرین اپنے طور پہ واپس چلے جاتے ہیں. ہمارے کل جی 450 زائرین زاہدان بارڈر سے واپس گئے ہیں. ابھی کچھ تھوڑی دیر پہلے 2-3 گھنٹے پہلے میرے ذہن سے نمبر نکل گیا ہے، لیکن اگر میں کریکٹ ہوں تو تقریباً 40-50 زائرین رمضان بارڈر کے تھرو پاکستان واپس گئے ہیں. تو میں آپ کے توسط سے ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں بصد احترام کہ جو ظاہر آنا چاہ رہے ہیں ایران میں وہ کرنٹ سیکیورٹی سچویشن کو مد نظر رکھیں. اس وقت سیکیورٹی سچویشن بہت پریکیریس ہے. جو ہی زائرین جو پہلے آگے تھے ایران میں وہ ہمیں اپروچ کیا انہوں نے جی کہ ہمیں آپ جتنی جلدی ہو سکے پاکستان واپس بھیج دیں. تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ زائرین آنے سے پہلے ایران بہت سوچیں، اور جب حالات بہتر ہوں تو نیچرلی ایمبیسی ڈیکیڈ سے زائرین کے لیے مدد کر رہی ہے، اور میں بھی پچھلے 2 سال سے اس پروسیس میں انگیجڈ ہوں. لیکن یہ مومنٹ بڑی ڈیفیکلٹ ہے جی. میں نہیں چاہتا کہ لوگوں کو کوئی تکلیف ہو یا ان کی لائف یا سیکورٹی رسک میں ہو. ٹھیک. اور اس کے لیے ظاہر ہے سفارت خانے کے اندر بھی کوئی ایک ہاٹ لائن قائم کی گئی ہوگی، یہاں وزارت خارجہ میں بھی قائم کی گئی ہے؟ جی بالکل قائم ہے. واٹس ایپ نمبر ہیں، انسٹاگرام ہے، فیس بک ہے، 4 ٹیلی فون لائنز ہیں. اس پہ لوگ ہمیں رابطہ کر لیں اور ہم اویلیبل ہیں. اسی طرح زاہدان میں، مشہد میں ہم فلی طور پہ اویلیبل ہیں. لیکن یہ یاد رکھیں کہ پریشر بہت زیادہ ہے، کالز بہت زیادہ آتی ہیں. بعض اوقات کال ایک ہولڈ پہ ہوتی ہے اور بندہ دوسری کال اٹینڈ کر رہا ہوتا ہے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہماری کال نہیں اٹینڈ ہوئی. لیکن سارے پوری مستعدی کے ساتھ کام کر رہے ہیں. میں خود یہ راؤنڈ دی کلاک کام کر رہا ہوں. فارن سیکرٹری، فارن منسٹر کو بالکل ہر لمحے کی بریفنگ دی جا رہی ہے جی اس چیز کے اوپر. بہت بہت شکریہ مدثر ٹیپو صاحب. ایران میں پاکستان کے سفیر ہم سے گفتگو کر رہے تھے اور تفصیل سے بتا رہے تھے کہ اس وقت کم از کم 4 سے 4.5 ہزار جو زائرین ہیں وہاں پر موجود ہیں، اور ان کے انخلاء کے حوالے سے انہوں نے خصوصی ہدایات بھی جاری کی ہیں. ہاٹ لائن بھی قائم کی گئی ہے سفارت خانے کے اندر بھی اور وزارت خارجہ کے اندر بھی، اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ تمام جو زائرین ہیں، جو تمام پاکستانی ہیں، وہ ان کے ساتھ رابطے میں رہیں. جی ملک صاحب آپ بات کر رہے تھے. بہرحال یہ بھی ایک انتہائی اہم معاملہ ہوتا ہے کہ پاکستانی وہاں پر موجود ہیں اور حکومت پاکستان کو اس بات کی فکر ہے کہ وہ محفوظ پہنچیں. کہ فارن آفس متحرک 24 گھنٹے ہاٹ لائن قائم ہے اور جو افسران ہیں وہ رابطے میں، کیونکہ ایک بہت بڑی تعداد زائرین کی اور کرنٹ پریویلنگ سیکورٹی سچویشن میں ان کو حد الوسع جس طرح کہ انہوں نے ایڈوائز کیا کہ وہ سفر سے گریز کریں، کیونکہ ان کی زندگی جو ہے نا خطرات لاحق ہو سکتے ہیں. وہاں پر ظاہر ہے کہ دن رات جو میزائل اٹیکس ہیں وہ ہو رہے ہیں. تو ایسی جنگی صورتحال میں جو بھی لوگ جانا چاہتے ہیں ایسی صورتحال میں وہ اس سے اجتناب کریں گے زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ ان کا جان و مال کا جو تحفظ ہے وہ تو ریاست کی ذمہ داری ہے. اور اس طرح ہمارا جو ڈپلومیٹک سٹاف ہے ادھر وہ بھی ان لوگوں سے رابطے میں. تو یہ اس صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ گریز کرنا چاہیے. جہاں تک خطے کے امن کی بات ہے، عالمی جو سفارتکاری ہے وہ بہت ضروری ہے. جس طرح کے پرائم صاحب کی رجب طیب اردگان جو ترکی کے پریزیڈنٹ ان سے بات ہوئی ہے، دیگر ممالک کی قیادت کے ساتھ ان کی رابطے ہوئی ہے. تو پاکستان تو پیس چاہتا ہے، امن چاہتا ہے، اسٹیبلٹی چاہتا ہے. اور یہ جو علاقائی امن اور استحکام ہے اس کو جو خطرات لاحق ہو گئے یقینی بات ہے کہ اس خطے کے تمام ممالک اس کے لپیٹ میں آ سکتے ہیں. اب وقت ضرورت ہے کہ امت مسلم میں اتحاد اور یکجہتی کی ضرورت. کل جس طرح ہمارے وزیر دفاع نے قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امت مسلمہ کو اتحاد اور یکجہتی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. لیکن یہ ایک اچھی بات ہے بابر کہ تمام امت مسلمہ جو ہے
وہ ایران کے معاملے پہ بالکل متحد ہے Solidarity اور show تمام جو ممالک ہیں انہوں نے اس کی مذمت کی ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا. جو ہماری جتنی بھی مسلم ممالک کی لیڈرشپ ہے, پھر جتنے بھی ممالک ہیں, اور خاص کر جو ان کی مین اسٹریم لیڈرشپ ہے, انہوں نے نہ صرف مذمت کی ہے بلکہ کہا ہے کہ یہ بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے, اور کسی بھی ملک کی سالمیت کے خلاف ایک بہت بڑی جو چیز کرنے جا رہے ہیں اس سے نہ صرف خطے کو نقصان ہوگا بلکہ جو کرنے جا رہا ہے اس کو بھی نقصان ہوگا. دوسری بات یہ کہ اسرائیل جو ہے اس کے خلاف ہمیشہ سے آپ نے دیکھا ہے کہ جتنی ہماری امت مسلمہ ہے وہ اس کے ہمیشہ اینٹی ہی ہے, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارا بیت المقدس ہے وہاں پہ آگے وہ یہ ایسی چیزیں کرتے ہیں. فلسطین کے معاملے میں آپ دیکھ لیں, تو اس لیے ہمارا جو کانسیپٹ ہے مسلمانوں کا وہ بالکل ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم چونکہ اس وقت OIC ہے جو ہماری جتنی یہ تنظیم ہے جو مسلم ممالک کی, جس طرح خواجہ آصف نے بھی فلور آف دی ہاؤس پہ کہا کہ ان کو اب ایک اجلاس بلانا چاہیے اور اس میں ایک لائحہ عمل اختیار کرنا چاہیے, اور انہوں نے بڑی صحیح نشاندہی کی ہے. ڈیفینس منسٹر ہے, ان کے پاس ہم سے زیادہ انفارمیشن ہوتی ہے, وہ بہت سی اجلاس میں جاتے ہیں کہ ایسے ہوتے ہیں جس میں وہ آ کے بریف نہیں کر سکتے, تو اس لیے انہوں نے بہت اچھے طریقے سے الیبریٹ کیا ہے. تو اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہماری جتنی بھی امت مسلمہ کی لیڈرشپ ہے ان کو OIC کا اجلاس بلانا چاہیے. اور بالکل جس طرح ابھی کلیئرٹی سے بات کریں, وہ یونائٹڈ نیشن کا فورم ہو, وہ آپ دیکھیں کہ کسی بھی اپنے ملک کی فورن منسٹری ہے سعودی عربیہ کی جانب سے, سارے جتنے مسلم ممالک ہیں, سعودی عربیہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں لیڈ کر رہا ہے, انہوں نے بڑا اس کو ان کی جو فورن منسٹری ہے انہوں نے کنڈیم کیا, اور انہوں نے کہا کہ یہ ان کی ایران ہمارا برادر ملک ہے اور ہم اس کی سالمیت کے لیے کچھ بھی کریں گے. تو اس لیے ہمیں جتنے بھی مسلم ممالک ہیں ان کو یہ چاہیے کہ وہ فرنٹ فٹ پہ آئیں اور OIC کا اجلاس بلائیں. دیکھیں جب بھی اس طرح کے چیزیں ہوتی ہیں تو اسرائیل کو دیکھیں, تمام اس کے جتنے بھی دوسرے ممالک ہیں وہ سپورٹ کر رہے ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ جو لڑائی ہے اس کو بھی روکنا چاہیے, کیونکہ لڑائی جو ہے وہ جنگ جو ہے ختم ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ اسرائیل کے تو بڑے توسیع پسندانہ عزائم ہیں, لیکن سر دست اسرائیل شوق میں اس لیے بھی ہے کہ اس کا جو دفاعی نظام ہے وہ بھی مکمل طور پہ ناکام ہو چکا ہے. جیسے ایران نے رسپونڈ کیا ہے اور وہاں پر بھی ان کی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا ہے جس مؤثر طریقے سے, تو خود اسرائیل بھی اس وقت پریشانی کی حالت میں ہے. ایک بریک کا وقت وہ چاہتا ہے, بریک لیں گے اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے کہ جو وفاقی بجٹ 2025-2026 پیش ہوا ہے یہ کتنا عوامی امنگوں کے اور توقعات کے مطابق پیش ہوا ہے, اور اس سے پاکستان کی جو معیشت ہے اس پہ کیا اثرات پڑیں گے اور عام آدمی کی زندگی پہ کیا اثرات پڑیں گے. ایک بریک کے بعد. درست ہر وقت بر وقت. سچ کیا ہے اور فریب کیا؟ سچ جاننے کا حق آپ کا بھی ہے اور میرا بھی. کیا کر رہے ہیں ہم سچ کے ساتھ انصاف؟ سچ تو یہ ہے کہ سچ بولنا, سننا اور برداشت کرنا مشکل ہے. کوشش جاری رکھیں گے حقائق سامنے لانے کی اور جھوٹ کا پردہ چاک کرنے کی. پروگرام سچ تو یہ ہے میں
आज़ादी का मतलब बेलगाम हो जाना नहीं है। आज़ादी का मफहूम ये नहीं है कि दूसरे लोगों और ममलकत के मफादात को नजरअंदाज करके आप जो चाहें कर गुजरें। आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है और पहले से कहीं ज्यादा। अब ये जरूरी है कि आप एक मुनज़्ज़म और मुस्बत कौम की तरह काम करें। इस वक्त हम सबको चाहिए कि तामीरी जज्बा पैदा करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। वफाकी बजट 2025-26 पेश हो गया और ज़ाहिर है कि हुकूमत की ये पहली ख्वाहिश थी कि ये अवाम दोस्त बजट होना चाहिए और कोशिश भी की गई कि इसको मुतवाज़न रखने की रखा जाए इस बजट को, ताकि आम आदमी को रिलीफ दिया जाए। तो टैक्सेस के अंदर भी हमने देखा बहुत से शोबों में रिलीफ हुआ है। इसके साथ साथ जो सनती शोबा है उसकी रफ्तार बढ़ाने के लिए भी कुछ ऐसे इक़दाम करने का फ़ैसला किया गया है। तजावीज़ जो सामने आई हैं, ज़ाहिर है बजट तो अभी मंजूर होना है, इसमें बहुत सी तजावीज़ और भी आएंगी, वो शामिल होंगी। मुख्तलिफ जो सियासी जमातें हैं उनका इनपुट भी शामिल होगा इसमें। लेकिन इसके साथ साथ अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो आने वाला वक्त है वो पाकिस्तान की मईशत के लिए कितना बेहतर होगा, क्योंकि इस बजट से पहले ही ज़ाहिर है जब मौजूदा हुकूमत ने इंतज़ाम संभाला था तो मुश्किलात थी, PDM की हुकूमत में भी और उसके बाद भी मुश्किलात थी, डिफ़ॉल्ट के ख़तरात थे। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से निकला, पाकिस्तान की मईशत आहिस्ता आहिस्ता उसने पेस पकड़ी और अब एक ऐसी पोजीशन पर वो मौजूद है कि बेहतर हुई है। लेकिन अब हुकूमत कहती है कि इस मईशत को अब इस्तेहकाम की जानिब जाना है। तो इस प्रोग्राम के हिस्से में हम इसी हवाले से बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं मलिक मंजूर अहमद बाबर गोर के साथ मौजूद हैं, लेकिन इकोनॉमिस्ट और माहिर माशियात डॉक्टर तलत अनवर भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपको भी बहुत खुशामदीद कहते हैं इस गुफ्तगू में। और डॉक्टर साहब, पहला सवाल हम आप ही से करेंगे। आप फरमाइएगा कि आपके नज़र में, आपके ख्याल में ये जो बजट मौजूदा आया है ये कितना मुतवाज़न बजट है? शुक्रिया बहुत बहुत जावेद साहब। ये जो है बजट आया है, जो अनाउंस हुआ है, तो ये पहले से काफ़ी बेहतर बजट है। पिछले 2 सालों में जो बजट आए हैं वो स्टेबलाइजेशन मोड में थे और उस वक्त पाकिस्तान की मईशत को ज़रूरत थी कि स्टेबलाइज किया जाए, क्योंकि जैसा आपने कहा कि डिफ़ॉल्ट के ख़तरात भी रह चुके हैं 2022 से 2023 में, और IMF का प्रोग्राम जब साइन होगा तो उसके बाद जो है ना डिफ़ॉल्ट के ख़तरात ख़त्म हो गए और हमें फ़ॉरेन इनफ्लोस आने शुरू हुए, क्योंकि जब हमारे पास डॉलर होंगे तो हम उसी वक्त जो है ना अपने फॉरेन डेट की पेमेंट कर सकते हैं। तो आपने देखा कि पिछले साल ये जो गुजरा है इसमें वर्कर्स के रेमिटेंसेस भी बहुत हाई आए। और एक मैं बात बता दूं कि मॉनेटरी पॉलिसी का बड़ा रोल रहा है, क्योंकि जब पहले मॉनेटरी पॉलिसी जो थी वो एक्सपेंशनरी थी और एक्सपेंशन हो रही थी, इंटरेस्ट रेट लो था कोविड के बाद से, तो वो मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए इन्फ्लेशन के बड़े खतरात थे, इन्फ्लेशन बहुत हाई था। और फिर ये क्राइसिस आया तो भी इन्फ्लेशन में इसने कंट्रीब्यूट किया। तो जब मॉनेटरी पॉलिसी टाइट होना शुरू हुई अंडर द IMF प्रोग्राम, तो यानी एक कंट्रोल आ गया, इस्तेहकाम आ गया प्राइसेस में, कि जो है ना प्राइसेस काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गए और इस साल जो है ना प्राइसेस तकरीबन ऑन एवरेज 4 से 5% के दरमियान रहेंगी, जो कि पहले 22-28% के दरमियान रहती थी। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। और इसके बाद जो है ना गवर्नमेंट ने, स्टेट बैंक ने पिछले 6 माह से इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करना शुरू किया और जो कि हाईएस्ट 22% पे था, अब जो है ना 11% पे आ गया है। और कल भी एक जो है ना मीटिंग हो रही है मॉनेटरी पॉलिसी की, तो उम्मीद है कि वो मजीद देखेंगे, इसको गौर करेंगे कि क्या करना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि पिछले सालों की बनिस्बत मईशत में काफ़ी इस्तेहकाम आया है, काफ़ी बेहतरी आई है। दूसरे जो बजट अनाउंस हुआ है वो पिछले सालों में जो ग्रोथ का टारगेट था वो 3.4% या 2%, 2.5% के करीब रखा गया था, और हमारी ग्रोथ जो है अराउंड 2.5%, 2.7% रही है, जो कि नाकाफ़ी है, क्योंकि पाकिस्तान की जो पर कैपिटा जो पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो 2.5% पर एनम के हिसाब से बढ़ रही है। तो आबादी के एक बड़े हिस्से को जो है ना एक नेट इंक्रीज प्रोवाइड करने में ये ग्रोथ रेट जो 2.7 हो, 5 हो या 2 हो, ये नाकाफ़ी है।
हमें 4-5 की रेंज में ग्रो करना चाहिए, जो कि गवर्नमेंट ने अगले साल का टारगेट रखा 4.6% मेरे ख्याल में, भूल ना गया हूँ तो ये काफ़ी बेहतर टारगेट है और अबव 4% ग्रो करना चाहिए। नेट इंक्रीज आएगा जो यानी लोगों की इनकम में, तो फिर जो है ना इजाफा होगा और उनकी वेलफेयर में भी इजाफा होगा और उनकी बेहतरी आएगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो भी बजट अनाउंस किया गया है और जो मेजर लिए गए हैं इसमें, और इसमें कुछ रिलीफ भी दिए गए हैं, तो लोगों की इनकम में इजाफा होगा और बेहतरी आएगी। जी डॉक्टर साहब, आप ने फरमाया कि एक तो पॉलिसी रेट 22 से 11% पे आया, अब एक और भी मीटिंग होने जा रही है, अब कुछ एक्सपेक्टेशंस ये भी हैं कि इसको सिंगल डिजिट तक भी लाया जाए, तो आप समझते हैं कि अगर ये सिंगल डिजिट तक आता है तो इसका इकॉनमी पे कितना इम्पैक्ट होगा? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका, और यही मार्केट में खबरें हैं कि जी, और प्रेशर भी है जो बिजनेस कम्युनिटी है और दूसरे लोग जो है ना बिजनेसमैन है, बिजनेस का जो है कौंसल है पाकिस्तान की और चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, वो सब यही कह रहे हैं कि सिंगल डिजिट में आना चाहिए। लेकिन आप देखें कि जो स्टेट बैंक की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, बड़ी कॉशियसली चल रही है, क्योंकि जैसे ही हम सिंगल डिजिट में आएंगे तो हम पे प्रेशर पड़ जाएगा और फिर प्राइसेस फिर बढ़ने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, इस साल जो इन्फ्लेशन रेट जो बहुत ही लो रहा है 4.5% के करीब ऑन एवरेज सालाना, उसकी एक बुनियादी वजह ये थी कि पिछले साल जो बेस था प्राइसेस का वो बहुत हाई था, यानी कि जब प्राइसेस 28% से ग्रो कर रही हो और 28% पे हो, तो उसके ऊपर जब प्राइस में यानी 100 रुपए की कीमत जो है ना 128 की हो गई है, तो उसके ऊपर अगर 4% का इजाफा आता है तो फिर ये कम इजाफा आप देखेंगे, क्योंकि पिछले साल प्राइसेस बहुत इन्फ्लेट हो गई थी और बहुत बढ़ गई थी। तो ये 128 अगर चीज 100 रुपए की होती है पिछले साल, तो अगर 28% बढ़ती है जो इन्फ्लेशन था, तो वो 128 की हो गई और अब वो 4% मजीद बढ़ गई है, यानी 132 रुपए की हो गई। तो इस तरह से अगर देखें तो ये इजाफा कम है, लेकिन लोग जो समझते हैं कि जी अभी महंगाई में कमी नहीं हुई है, तो महंगाई में कमी यूं नहीं हुई है कि वो ऑलरेडी जो इजाफा हो चुका है वो तो बरकरार है ना 128 का, उसके ऊपर ये 4% है। तो अब अगले साल जो आने वाला साल है उसमें जो भी इजाफा होगा वो बेहतर होगा, यानी इतना ज़्यादा नहीं होगा। और ये स्टेट बैंक को जो यानी जो रूल है जिसकी बुनियाद पे इंटरेस्ट रेट को कम किया जाता है कि इंटरेस्ट रेट जो है ना पॉजिटिव होना चाहिए, यानी रियल इंटरेस्ट रेट पॉजिटिव होना चाहिए, कि नॉमिनल इंटरेस्ट रेट जो कि इस वक्त 11% है और हमारा इन्फ्लेशन जो है वो 4 से 5% रहा है, तो इसका मतलब है कि रियल इंटरेस्ट रेट पॉजिटिव है, अभी 6% पॉजिटिव है। और अगले साल इन्फ्लेशन अगर 7% होता है और रियल इंटरेस्ट रेट और हमारा नॉमिनल 11 है, तो ये 4% पॉजिटिव रहने की तवक्को आते हैं। लेकिन जैसे ही इसे 11 से नीचे करेंगे तो जो पॉजिटिविटी रियल इंटरेस्ट रेट की है वो कम हो जाएगी। जब रियल इंटरेस्ट रेट पॉजिटिव ना हो, यानी इन रियल टर्म में इंटरेस्ट रेट पॉजिटिव ना हो, तो फिर इन्फ्लेशन होता है, फिर महंगाई होती है। तो इसलिए ये मैं समझता हूँ कि इसे नीचे तो आना चाहिए, लेकिन ग्रेजुअली आना चाहिए और इसे सिंगल डिजिट तक एटलीस्ट 9% तक तो आना चाहिए आइंदा 6 माह में। जी मलिक साहब, जाहिर है कि एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल तो थी कि एक मुश्किल इकोनॉमिक सिचुएशन से हम लोग निकले हैं, फिर हुकूमत के लिए भी काफ़ी मुश्किलात थी, इस बजट को बनाने में भी मुश्किलात होती हैं, आप IMF के प्रोग्राम में भी हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कशीदगी हुई और जो हमने उसमें एक तारीख़ी फ़तह हासिल की, अवाम का अपनी हुकूमत पर, अपने इदारों पर एतमाद भी बढ़ा, एक मोहब्बत का हमने एक नया रिश्ता देखा। उस सारे मंजरनामे को जहन में रखते हुए यकीनी तौर पर हुकूमत को ये चीज़ें भी जहन में रखनी थी कि अब हमारा जो एक एतमाद का और मोहब्बत का और एक रिस्पेक्ट का जो एक रिश्ता कायम दायम हुआ है वो भी डिस्टर्ब ना हो। तो बड़ी एक मुश्किल सूरत हाल थी ओवरऑल। मेरे ख्याल में हुकूमत ने इकनॉमिक फ्रंट पे अच्छा परफॉर्म किया। उसकी वजह यह है कि जो माइक्रो इकनॉमिक स्टेबलाइजेशन है, जो नॉन एसेंशियल एक्सपेंडिचर में कट है, ऑस्टेरिटी ड्राइव है, ठीक है जी, इन्वेस्टमेंट को और एक्सपोर्ट को बढ़ाने के हवाले से इकदाम, और जिस तरह आपने कहा कि लोगों को रिलीफ देने के हवाले से हुकूमत ने हर मुमकिन इकदाम किए। देखिए, कुछ सालों से पाकिस्तान की जो मीशत है वो मुश्किल सूरत हाल से गुजर रही थी।
آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تو گلوبل ایک سیناریو اور ایک خطے کی صورتحال ہے جس طرح انڈیا کے ساتھ کشیدگی ہے. تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو اقتصادی اور معاشی مشکلات اس پہ قابو پانے کے حوالے سے حکومت نے ملٹیپل اقدامات کیے. اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ IMF ہو, ورلڈ بینک ہو, عالمی مالیاتی ادارے ہوں, ان کا اعتماد پاکستان میں بڑھا ہے. دیکھیں MD IMF کا جو انٹرویو ہے, جو ان کے بیانات ہیں آپ کے سامنے کہ انہوں نے پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے کی گئی اکنامک ریفارمز کو اپریشیٹ کیا, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی ان کی جو روڈ میپ ہے, جو ان کی ڈائریکشن ہے, وہ بالکل ایکوریٹ ہے. تو اس سے بھی ایک عالمی سطح پر پاکستان کے امیج میں ایک اضافہ ہوا ہے, بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی ساکھ میں اضافہ ہوا ہے. اور ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم اقتصادی اصلاحات متعارف کی گئی ہیں, اس میں دیکھیں اکنامک پالیسی میں کنٹینیوٹی وقت کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہماری جو اقتصادی ٹیم ہے انہوں نے دن رات بڑی محنت کی ہے. ہم دیکھ سکتے ہیں وزیر خزانہ خود متحرک رہے ہیں, پرائم منسٹر صاحب خود اس کو لیڈ کر رہے ہیں. تو ایک تو ڈیجیٹل جو اکانومی ہے, ڈیجیٹلائزیشن ہے, FBR کی دیگر اور معاملات ہیں, اور غیر ضروری اخراجات میں جو گورنمنٹ نے کمی کی ہے, آسٹیرٹی ڈرائیو جو ہے اس کو متعارف کرانے کے وجہ سے حکومت نے بہت سارے اقدامات کیے. دیکھیں جو غیر ضروری دائرے ان کو ختم کیا جا رہا ہے, رائٹ سائزنگ, جس طرح پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس آپ نے سنی ہوگی وزیر خزانہ کی, انہوں نے کہا کہ حکومت بڑی ایکٹیو ہے اس پہ پرائیویٹائزیشن کے عمل میں, انویسٹمنٹ کے حوالے سے, اور جو ریسٹرکچرنگ ہے اداروں کی, یعنی کہ بہت ساری ایسی وزارتیں ہیں, بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو قومی خزانے میں ایک ہیوج برڈن تھا, تو ان اداروں کو اب وائنڈ اپ کیا جا رہا ہے, رائٹ سائزنگ کا عمل جاری ہے. تو یہ تمام وہ اقدامات ہیں جس کی وجہ سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اکنامک اسٹیبلٹی ہے اس کا خواب شرمندہ تعبیر ہوتا پریکٹیکلی ہمیں نظر آ رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب بین الاقوامی سرمایہ کار بھی پاکستان کا رخ کر رہے ہیں, انرجی سیکٹر میں اصلاحات آپ دیکھ لیں, اسی طرح پاکستان کی بڑی ریکارڈ ایکسپورٹ میں اضافہ ہوا ہے. تو یہ جو انٹرسٹ ریٹ کی آپ بات کر رہے ہیں کہ اس میں دیکھیں بزنس کمیونٹی کا درینہ مطالبہ, اور ابھی آپ سنگل ڈیجل کی بات کر رہے ہیں, تو یہ سارے وہ میرے خیال میں اقدامات ہیں کہ جو آنے والے وقتوں میں سمجھتا ہوں کہ معاشی استحکام کا مزید پیش خدمت ثابت ہوں گے. اور حکومت جن خطوط پہ چل رہی ہے اس پہ جو انفورسمنٹ کا عمل ہے, اور بالخصوص ہم دیکھتے ہیں جو ٹیکس کلیکشن ہے حالیہ برسوں میں بہت زیادہ بڑی ہے. تو ایک تو یہ کہ جو ٹیکس پیئر ہیں ان کو پرائم منسٹر خود کہہ رہے ہیں کہ ان کو ریلیف دیں, اور یہ قوم کا وہ اعتماد کا جو رشتہ ہے وہ بہت زیادہ بڑا, اور یہی ٹیکس کلیکٹر اور ٹیکس دینے والے کے درمیان ایک اعتماد کا ایک رشتہ بھی ہونا چاہیے. جو بزنس ول پاور جو ہے ساری چیزوں کے لیے ضرورت ہوتی ہے. ظاہر ہے مشکل صورتحال سے ہم گزرے, مشکل معاشی صورتحال بھی تھی, پھر ایک جنگ مسلط ہو گئی ہم پہ, لیکن اس ساری صورتحال کے اندر سے ہم نے ہر فرنٹ پہ, آپ بیانیے کی فرنٹ کو دیکھ لیں یا سفارتی فرنٹ پہ دیکھ لیں یا پھر معاشی فرنٹ پہ, ہر جگہ ہم نے اپنی محنت اور کوشش کی ہے, اور اسی کے لیے ول پاور ہوتی ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا, اور جب لیڈرشپ اچھی ہو تو پھر ول آ جاتی ہے. وہ کہتے ہیں there is a way, there is a will, there is a way. اچھا, اب آپ دیکھیں کہ اس وقت جو لیڈرشپ تھی, جس طرح آپ نے انٹرو میں آپ نے کہا کہ جب PDM کی حکومت تھی تو پاکستان کو کہہ رہے تھے یہ ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے. آج کے 3 سال کے بعد کا دیکھ لیں, آج کے پاکستان کی پروگرس دیکھ لیں. اس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہماری جو GDP گروتھ ہے اور تجارتی خسارہ ہے وہ بھی کم ہوا ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جو یہ بجٹ پیش کیا گیا ہے, آپ دیکھیں تنقید کرنے والے تو تنقید کرتے رہتے ہیں, وہ تو آپ بہت اچھا بھی بجٹ پیش کر دیں نا, آپ کی گروتھ ریٹ جو ہے 10 کراس بھی کر جائے, مہنگائی ختم بھی ہو جائے 0% بھی, تب بھی وہ کریں گے. ابھی دیکھیں 17,500 ارب کا جو بجٹ پیش کیا گیا ہے, اور اس میں جو مین فوکس کیا گیا ہے کہ عام آدمی کو کیسے ریلیف دینا. اس میں دیکھیں کہ ایجوکیشن کا بجٹ جو ہے آپ نے بڑھا دیا ہے, ہیلتھ کا بجٹ آپ نے بڑھا دیا ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جو سوشل سیکٹر ہے, خاص کر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے, اس کا بجٹ آپ نے بڑھا دیا ہے. یہ تمام کی تمام یہ چیزیں ہیں, یہ ڈائریکٹ جو ہے عام آدمی تک جاتی ہیں. اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہے کہ جو جس طرح یہ ویجیٹیبلس ہیں, فروٹس ہے, اسی طرح آپ نے دیکھا ہے کہ فلور ہے, آٹا ہے, ان کی قیمتوں میں سبسڈی دی گئی ہے. یعنی کہ ان کو کہا گیا ہے کہ یہاں پہ قیمتیں جو آپ نے برقرار رکھنی ہیں, کیونکہ یہ مین چیزیں ہیں. بچوں کے دودھ ہیں, اسی طرح جو جن پہ لگژری آئٹمس ہے ان کے اوپر آپ نے ٹیکس لگا دیا. یہ بڑا اچھا کیا ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ حکومت جو ہے وہ آہستہ آہستہ اسٹیبلٹی کی جانب جا رہی ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جنگ ہوئی ہے, اور جنگ کے بعد ظاہر ہے آپ کا خرچہ بھی ہوتا ہے, ساری چیزیں ہیں, اس کو بھی آپ نے غور کرنا ہوتا ہے. لیکن آپ داد دیں کہ اتنا اچھا بجٹ پیش کیا گیا ہے, اور اس کے باوجود کہ آپ جنگ لڑ کے آئے ہیں, کیونکہ جنگوں کے بعد تو ملک کے جو حالات ہوتے ہیں وہ کسی اور طرف جاتے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ جب ہم انٹرسٹ ریٹ کی بات کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ جب انٹرسٹ ریٹ کم ہوگا تو اس سے کیا ہوگا کہ لوگ بینکوں سے پیسے نکال کے انویسٹمنٹ کریں گے. ابھی جس طرح ریئل اسٹیٹ کو جو ہے وہ بہت بڑا انسینٹیو دینے جا رہے ہیں, 5 مرلے کے گھر کے اوپر جو عام آدمی خرید سکتا ہے, جو اس کے اوپر انہوں نے ٹیکس جو ہے وہ 1% کر دیا, 5% سے کم کر کے. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ جو
जब ये रियल स्टेट का जो सेक्टर है ये चलेगा, एनर्जी का सेक्टर चलेगा, आगे डेवलपमेंट का सेक्टर चलेगा, तो इससे एक तो जॉब जो है क्रिएशन होगी। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है हमारा कम हुआ है पहले से। आप देख लेंगे 2018 से रख के 2022 का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था और आज का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है जो कम हुआ है। तो ये जो जब आप किसी को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, जब मैं एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा हूँ तो पाकिस्तान की नहीं, हुकूमत की बात नहीं कर रहा, मैं मल्टी नेशनल कंपनीज की कर रहा हूँ, प्राइवेट सेक्टर भी है उसमें, तो उसकी आपने बड़ी अच्छा। फिर आप ये देखें कि आम आदमी की इनकम में भी इजाफा हुआ है। इसके अलावा आपने देखा है कि जो मजदूर की तनख्वाह थी उसको भी बढ़ा दिया गया है, यानी कि जो भी जो अवेलेबल वसाइल हैं जी, रिसोर्सेज, उन रिसोर्सेज के अंदर, उन वसाइल के अंदर रहते हुए कोशिश की गई है कि एक मुतवाज़न बजट जो है वो पेश करने की कोशिश की जाए। डॉक्टर साहब आप फरमाइएगा कि एक तो हमने देखा कि IMF ने भी पाकिस्तान की जो एक मईशत थी उस हवाले से इत्मीनान का इजहार किया, फिर वर्ल्ड बैंक ने, फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो ग्रांट्स भी आ रही हैं। हालांकि यहाँ पर कोशिश भी कई भारत की जानिब से शरारत करने की भी कोशिश की गई, लेकिन उसके बावजूद जो आलमी इदारे हैं, आप ब्लूमबर्ग को उठा के देख लें, वो भी पाकिस्तान की जो मईशत जिस अंदाज में चली है उस पर वो हैरान भी हैं और उसको वो अप्रिशिएट भी करते हैं। क्या इसकी वजह ये भी है कि एक तो पाकिस्तान ने वो जो एक बबल बनाते हैं, वो यकदम से वो बबल नहीं बनाया और हमने जो ग्रोथ की है वो बहुत एक स्लो ग्रोथ की है और नेचुरल तरीके से हम गए, हमने कोई एग्रेसिव पोजीशन मईशत को चलाने के लिए कोई एग्रेसिव इकदामात नहीं किए, बल्कि एक स्टेबल और ग्रेजुअल इकदामात किए हैं। जी जावेद साहब, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा है और मैं एग्री करता हूँ आपसे कि इसमें सबसे बड़ी बात जो है ना, देखें कि जो बैनुल-अक़वामी इदारे हैं लाइक वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और IMF, इन लोगों ने भी सराहा और इसके अलावा जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं उन्होंने भी पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग इम्प्रूव की है, जिससे कि पाकिस्तान को मज़ीद जो फाइनेंसेस अवेल करने में जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मज़ीद कर्जा लेने में, जो कि अगले सालों में हमने देने होंगे वापस कर्जे, उनके लिए कुछ कर्जा लेना पड़ेगा, तो आसान शराइत पे मिल सकेंगे। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज अगर हमें अच्छा रेट करती हैं तो हमारे लिए बेहतरी होगी। अच्छा, क्यों ये सवाल पैदा होता है कि जी बैनुल-अक़वामी इदारे क्यों मुतमईन हैं? उसकी बुनियादी वजह ये कि पाकिस्तान ने जो है IMF प्रोग्राम को बड़े लेटर और स्पिरिट्स में फॉलो किया है, यानी फिस्कल डेफिसिट रिड्यूस किया जो वो चाहते थे, और जो प्राइमरी सरप्लस जो है ना वो इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट इन द लास्ट 20 ईयर्स। आप देखें ना कि पाकिस्तान का प्राइमरी सरप्लस का मतलब ये होता है कि आपने इस साल जो है ना कर्जे नहीं लिए बल्कि कर्जे कुछ वापस किए हैं। अगर आपका प्राइमरी सरप्लस का मतलब ये होता है कि आपकी जो टोटल यानी जो बजट डेफिसिट है आफ्टर एक्सक्लूडिंग दी डेट सर्विसिंग, उसको माइनस कर दें तो आपका वो सरप्लस आता है। इसका मतलब है कि आप नेट टर्म में इस साल कर्जे नहीं ले रहे बल्कि कर्जे वापस कर रहे हैं। तो उस पिछले साल ये 1.5% ऑफ GDP था, इस साल ये 3% ऑफ GDP था, जो काफ़ी हाई है। और इसी वजह से IMF मेरे ख्याल खासा खुश है, क्योंकि उनका ये एक मेजर इंडिकेटर है, वो देखते हैं कि प्राइमरी सरप्लस हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये इंडिकेटर जो है ना मेन इंडिकेटर है, एक ये है, और दूसरे नेट रिजर्व के रिजर्व में इजाफा हुआ है कि नहीं हुआ है। आप देखें कि जब पाकिस्तान का IMF प्रोग्राम साइन किया गया था तो तकरीबन 3 बिलियन के या रिजर्व रह गए थे। ये 2 साल पुरानी बात है, यानी 2023 में जब ये साइन किया गया, 23 में जब साइन किया तो बहुत कम रिजर्व रह गए थे। उसके बाद रिजर्व आने शुरू हो गए, क्योंकि IMF जब आ जाता है तो के उसके बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट भी होते हैं और वो बहुत सारी कंडीशन भी लगाता है। इस पे बड़ी तनकीद भी होती है और मैं खुद भी तनकीद करता रहा हूँ, IMF पे बड़ा क्रिटिक रहा हूँ। लेकिन आप देखें ना कि वो बेसिकली ये करते हैं कि जी आप जो है ना अपना अखराजात कम करें और रेवेन्यू के सोर्सेज बढ़ाएं। इसका मतलब ये हुआ कि आप अखराजात कम करेंगे, रेवेन्यू के सोर्सेज बढ़ाएंगे, तो आपको कर्जे लेना बंद करना होगा। तो वो सूरत हाल हमारी जो अब रिफ्लेक्ट हो रही है प्राइमरी सरप्लस में हो रही है। और वजीर ख़जाना ने भी बोला है कि ये पिछले 20 साल में सबसे हाई प्राइमरी सरप्लस है, जो 3% ऑफ GDP है। और इस इंडिकेटर के इम्प्रूव होने की वजह से IMF ने बड़े यानी मुतमईन है, क्योंकि वो इस इंडिकेटर को देखते हैं।
اور اس کے علاوہ دوسرے ادارے بھی مطمئن ہیں، ورلڈ بینک ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے۔ ورلڈ بینک نے بھی اگلے جو ہے اپنی کنٹری پارٹنرشپ اسٹریٹجی میں $20 بلین کے لیے کہا ہے کہ ہم اگلے 5 سال میں $20 بلین جو ہے نا پاکستان کو ڈفرینٹ پروجیکٹ فائنینسنگ میں ہم پرووائڈ کریں گے۔ بالکل اسی طرح ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے بھی کہا ہے کہ ہم اب تقریباً 10 بلین کے قریب جو ہے نا لون پرووائڈ کریں گے، جس سے پاکستان کی ایکسٹرنل فائنینسنگ بہتر ہوگی اور ہمارے ریزرو بہتر ہوں گے۔ بہت آپ نے اہم بات کی، یہ بات آپ درست کہہ رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ملک صاحب آپ بات کر رہے تھے شروع میں بھی کہ ایک تو 10 وزارتیں اور 45 ادارے ہیں جس کو فوکس رکھا گیا ہے اور جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یا تو یہاں پہ رائٹ سائزنگ کی جائے گی یا پھر بہت سے ایسے ادارے ہیں جن کو پرائیویٹائز کرنا ہے۔ گویا حکومت کا یہ عزم قائم ہے اور یہ ایک قابل اطمینان بات ہے کہ وہ ادارے جو حکومت کے لیے بوجھ بنے ہوئے ہیں ان اداروں کو بھی پرائیویٹائز کیا جائے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ آپ نے پوائنٹ اٹھایا۔ دیکھیں جو گڈ گورننس ہے، ٹرانسپیرنسی ہے اور جو ایفیشنسی ہے سرکاری اداروں کی، اس کو انہانس کرنے کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی اصلاحات وقت کی ضرورت ہے۔ یقینی بات ہے کہ گورنمنٹ میں بڑی تنقید ہوتی ہے اور اپوزیشن بھی کرٹیسائز کرے گی، سول سوسائٹی بھی کرے گی کہ جی یا ادارہ بند کر رہے ہیں تو لوگ ظاہر ہے کہ رائٹ سائزنگ زد میں آئے گا تو بے روزگار ہوں گے، لیکن لامحالہ حکومت کو بعد نخواستہ اس طرح کے اقدامات کرنے پڑتے ہیں اور فزیکل ڈسپلن کو، مالیاتی نظم و ضبط کو یقینی بنانے کے حوالے سے یقیناً اس طرح کے مشکل فیصلے گورنمنٹ کو بہرحال کرنے پڑتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اب ایک ڈائریکشن گورنمنٹ نے سیٹ کر دی ہے کہ ان اداروں کی جو اخراجات ہیں جو وائٹ ایلیفنٹ کا ایک کردار ادا کر رہے ہیں، تو ان کو ختم کرنے کے حوالے سے جو ریفارمز ہیں، دیکھیں پی ڈبلیو ڈی جس طرح پرائم منسٹر نے کہا کہ یہ تو کرپشن کا گڑھ بن گیا تھا۔ اب دیکھ سکتے ہیں کہ پی ڈبلیو ڈی کتنا بڑا ادارہ ہے، لیکن ان کی جو اربوں روپے کی فنڈنگ ایلوکیشن ہے، ترقیاتی بجٹ ہے، اس میں جو مس یوز آف اتھارٹی ہے، جو امبیزلمنٹ ہے، جو کرپشن ہے، بدعنوانی ہے، تو اس کو بھی جڑ سے اکھاڑنے کے حوالے سے میرے خیال میں یہ بہت ضروری ہے کہ اس کرپشن کے ناصور کو ختم کرنے کے لیے غیر ضروری اخراجات میں ایک ریکارڈ کمی کرنے کے حوالے سے حکومت نے ایک ڈائریکشن جو ہے وہ سیٹ کر دی، اور اس سے یقینی بات ہے کہ ایک معاشی جو سٹیبلٹی اس کو یقینی بنانے میں بہت زیادہ مدد ملے گی۔ تو ایک تو یہ ہو گیا، دوسرا یہ کہ جو پرائیویٹائزیشن کا عمل ہے گورنمنٹ اس میں بڑا فوکس کر رہی ہے۔ ذرا پی آئی اے بہت سارے ایسے ادارے ہیں کہ ان کو نجی شعبے کے حوالے کر کے ان کی جو کارگزاری ہے، جو ان کی کارکردگی ہے، اس میں بہت زیادہ اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ آج یہ آپ نے پڑھا ہوگا، دیکھیں کہ یہ جو بڑی بڑی پاکستان کی شرح ان کے ٹول پلازوں کو نجی شعبے کے حوالے کرنے سے گورنمنٹ نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا ہے اور 19 تاریخ کو اس کی آکشن بھی ہو رہی ہے۔ تو مقصد یہی ہے کہ جب یہ نجی شعبے کے حوالے یہ ادارے کیے جائیں گے تو ان کی جو کارگزاری ہے، جو پرفارمنس ہے، جو ڈیلیوری ہے، حکومت جو ہے وہ خود وہ کاروبار کرنے سے وہ نکل رہی ہے، گورنمنٹ کا کام نہیں ہے۔ لیکن جوید صاحب گورنمنٹ کا کام ہے فیسیلیٹیٹ کرنا، پالیسی بنانا اور پالیسی پہ عمل درآمد کرنا، ظاہر ہے کہ وہ گورنمنٹ کا ہے، لیکن اب گورنمنٹ کا یہ کام نہیں ہے کہ ہر چیز میں وہ خود اس کو کرے اور اس کے لیے بہت بڑے انفراسٹرکچر کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک معاشی اصلاحات کا ایک بہت اہم ایجنڈا ہے اور جس کے نتیجے میں سمجھتا ہوں کہ آگے بہتری ضرور آئے گی۔ جس طرح ایس ایف آئی سی کا ایک قیام آیا، فورن انویسٹر کو لایا گیا، مائن اینڈ منرل ہے۔ ٹھیک، میں ڈاکٹر صاحب سے یہی سوال میں پوچھوں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بھی امپورٹنٹ بات ہے کہ حکومت جو ہے اب فیصلہ کیا ہے کہ حکومت اب کوئی کاروبار نہیں کرے گی، یعنی جس طرح سے یہ 10 منسٹریاں، 45 ادارے، پرائیویٹائزیشن کا جو عمل ہے اس کو تیز کرنے کی ضرورت ہے۔ جی بالکل صحیح آپ نے کہا ہے اور یہ ہونا چاہیے، کیونکہ اس وقت جو ہے نا ہمارے جو بلیڈنگ پر انم جو بلیڈنگ لاسز ہیں، جو اسٹیٹ اون انٹرپرائزز ہیں، ان کے 500 سے 700 ارب سالانہ کے لاسز ہیں اور یہ ہمارے فلو ہیں، اور اسٹاک میں دیکھا جائے تو تقریباً یہ 2500 کے قریب لاسز ہو چکے ہیں، اور یہ پھر گورنمنٹ کو سپورٹ کرنا پڑتا ہے، ٹیکس پیئرز پہ برڈن پڑتا ہے۔ تو جب تک کہ یہ ادارے پی آئی اے، اسٹیل مل اور جو ڈسکوز ہیں یعنی ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں جو لاسز میں جا رہی ہیں، پاور کمپنیز ہیں لاسز میں جا رہی ہیں، جو گورنمنٹ کی کمپنیز ہیں جو سرکولر ڈیٹ کی وجہ سے لاسز میں جا رہی ہیں، تو یہ جب تک یہ ان کو پرائیویٹائز نہیں کریں گے تو اس وقت تک جو ہے نا یہ حالات بہتر نہیں ہوں گے، اور ہر سال جو ہے نا ٹیکس پیئرز ہیں، عوام کو اربوں روپے یا 500 سے 700 ارب روپے سالانہ لوگوں کو بوجھ برداشت کرنا پڑے گا۔ کیا یہ اچھا ہوا کہ یہ لاسز ختم ہو جائے اور یہ 500 سے 700 ارب روپے سالانہ لوگوں کے فلاح و بہبود پہ خرچ کیے جائیں؟ اور گورنمنٹ کو بالکل بزنس میں نہیں آنا چاہیے، یہ مارکیٹ اکانومی ہے اور یہ فری مارکیٹ اکانومی کا دور ہے، اور وہ دور ختم ہو گیا کہ گورنمنٹ ہر چیز پروڈیوس کرنے کی کوشش کرتی تھی اور وہ عوام کے فلاح کے نام پہ مارکیٹ میں انٹروین کرتی تھی۔ اب یہ دور ہے کہ ہر چیز مارکیٹ پہ چھوڑ دیں، پرائیویٹ سیکٹر پہ چھوڑ دیں، کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر از مور ایفیشینٹ دین دی گورنمنٹ۔
गवर्नमेंट में ब्यूरोक्रेसी जो है वो एफिशिएंट नहीं होती, उनके अपने इंटरेस्ट होते हैं। तो एक फौज दफर मौज, जैसे आपने स्टील मिल में देखा, लोग तनख्वाहें ले रहे हैं, स्टील मिल बंद पड़ा है और तनख्वाहें ली जा रही हैं। स्टील मिल को बड़ा प्राइवेटाइज करने की कोशिश की गई, नहीं ठीक, हो सका। ठीक। इसी तरह पीआईए का हाल है, पीआईए में भी बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है, भर्ती की है सियासी तौर पे। तो इन तमाम इदारों को जो है ना प्राइवेटाइज करना चाहिए ताकि जो सही। अवाम के टैक्स पेयर्स पे जो बोझ पड़ रहा है वो ख़त्म हो। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर तलत अनवर साहब आपका, मलिक मंजूर अहमद साहब आपका, बाबर गोरसी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनी तौर पर ऑप्शंस मौजूद हैं। हुकूमत जो है वो मईशत को बेहतर करने के लिए अपनी कोशिश कर रही है और ज़ाहिर है कि वो अपनी ज़िम्मेदारी समझती है कि ये सब कुछ हमने करना है, क्योंकि जब ये हुकूमत जब इन्होंने इक़्तिदार संभाला था तो उस वक्त से लेके अब तक काफ़ी मुश्किलात का सामना था, लेकिन अब आलमी इदारे भी और पाकिस्तान के अवाम भी ये महसूस कर रहे हैं कि मईशत में बेहतरी हुई है। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।